الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار والے خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں
مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قرآن نعت خوانان حضرات سٹیج پر تشریف فرما حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام ذوی المجد والاحتشام حضرت قبلہ پیر محمد محمود احمد صاحب قادری سجادہ نشین حوان شریف اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ امت مسلمہ پر قادر قائم اور دائم رکھے میں ہمارے یہ مدنی صاحب ہیں علامہ ندیم صاحب ہیں ان کی دعوت پر حاضر ہوا ہے ایک دو باتیں ناموس رسالت پر یہ کتاب مجھے دیں پر اس کے اندر میرے آقا و مولا کے ذاتی 5 فیصلے ناموس رسالت پر موجود ہیں ماورائے عدالت ویسے دنیا میں آج تک کوئی قتل عدالت سے پوچھ کر ویسے بھی نہیں ہوا یہ تو ویسے جھوٹ ہے جی ماورائے عدالت ماورائے عدالت آج تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں عدالتوں سے لوگ پوچھ کر کرتے ہیں یہ عدالتیں پھر فیصلہ کرتی ہیں کہ اس قتل کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمات ہیں پھر وہ چھوڑ دیتی ہے کہ پیچھے نہ غیرت کا مسئلہ تھا پیچھے اس کو عزت لوٹی جا رہی تھی اس لیے اس نے بندے کو قتل کیا یا ڈاکو اس کو پڑ گئے تھے اس لیے اس نے قتل کیا یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے قاتل کبھی بھی عدالت سے پوچھ کر قتل نہیں کرتا یہ جھوٹ ہے ماورائے ایک ممتاز قادری ایک ماورائے عدالت جتنے قتل کر دیں عدالت سے کچھ نہیں کرتے ہمیں بکواس کرنے جھوٹ مارتے یہ عدالت کا کام تھا کہ ممتاز قادری پہلے بھی ڈیوٹی دیتا رہا اب بھی پولیس والے وی آئی پی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو پاگل ہے میں اٹھ کے کسی کو قتل کر یہ عدالت کا کام تھا کہ وہ دیکھتی عدالت نہیں کورٹ ان کو تو عدالت کہنا ویسے بھی لفظ عدالت کی بھی توہین ہے یہ کورٹ کا کام تھا کہ وہ دیکھتی کہ ممتاز قادری نے یہ کام کیوں کیا بہرحال میں آگے چل کر یہ بات اس میں میرے آقا و مولا کے 5 فیصلے ذاتی موجود ہیں جو پاکستان کی کسی کورٹ نے ان فیصلوں کو نہیں مانا اور نہ یہ آئندہ ماننے کے لیے تیار ہے پہلا فیصلہ ایک صحابی ایک یہودیہ عورت کو مار کر آئے حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ فلاں یہودیہ کو میں مارا ہے فرمایا کیوں مارا عرض کی آپ کی گستاخی کی حضور نے فرمایا ٹھیک کیا اگر کوئی
کسی کو میری بات سخت لگے نا تو وہ بشک اٹھ کر چلا جائے. ہاں جی، میں تو ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اگر حضور کا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو میری اس سے گفتگو ہی نہیں ہے. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. اگر کسی نے اور کوئی پڑھا ہے تو بشک اٹھ کر چلا جائے، ہماری تو اس سے گفتگو ہی نہیں ہے. کسی کو اگر کسی کا درد ہے تو بشک اٹھ کر چلا جائے. بس میں صرف حضور کی بات کروں گا. پہلے میں بات کروں، اگر کسی کا منہ ایسے کالا ہونا شروع ہو جائے تو یہ سارے چمکتے ہوئے چہرے ہیں تو کالے منہ والا یہاں نہ بیٹھے. بات ختم ہے. اور میرے آقا مولا یہ دوسرے نمبر پر جو کتاب پڑھی ہے نا، یہ مجھے دے ذرا. یہ دوسرے نمبر پر یہ میدان احد کی طرف جاتے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ابن قیدی نابینا منافق ہے، اس کے باپ سے گزرنے لگے تو اسے آواز آئی تو اس نے کہا کہ میں آپ لا احل لک ان تدخل حائطی. انہوں نے کہا میں تو انہیں اجازت نہیں دے گا کہ تسی میرے باپ سے گزرو. کلمہ حضور تو انہیں پڑھے ہوئے جب انہوں نے اے گل کی تھی نا بھائی میں تو انہیں اجازت نہیں دینا تسی میرے باپ سے گزرو. حضور اج لفظ کالا دسو کیڑیاں تہاڈیاں دا لفظ کالا کیڑی لغت وچ لکھیا ہوا معنی چٹا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ نفس کالا کہنا تو ہی رسالت ہوئی نہیں. تمہیں کس نے ان کرسیوں پر بٹھایا؟ 2 فٹ کی کرسی پر بیٹھ کر تم حضور کا حق بھول گئے ہو. تم اتنی بڑی کہتے ہو ہم بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، تمہیں یہ بھی نہیں پتا؟ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو تم کسی ہندو وکیل کے کتے نہ لا رہے ہوتے. یہ تو پاکستان بنا نبی علیہ السلام کے نالین پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس کی برکت سے پاکستان بنا. عظمت و شان مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، غازی تیرے جان نشان، غازی تیرے جان نشان، غازی تیرے جان نشان. اس کا اپنا باغ تھا، اس نے یہ کہا لا احل لک ان تدخل حائطی، میں آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتا کہ آپ میرے باغ سے گزرے. جب اس نے اتنی بات کی نا تو فابتدر الناس لیقتلوہ، صحابہ دوڑے بھائی دی دوڑ لا دی. کہتے جی صبر کو تھوڑا، آج 2 فٹ کی کرسی پر بیٹھ کر بک بک کرتے ہو. جی مسلمانوں کو برداشت کرنا چاہیے، مسلمانوں میں برداشت پیدا ہونا چاہیے. اور ذلیلو برداشت تام ہے جو ملک خادم کو گاڑ کٹے، برداشت تام ہے جو میرے پیو کو کوئی گاڑ کٹے، میری ماں کو کوئی گاڑ کٹے، میری کوئی پگڑی اتار دے. برداشت تام ہے ذلیل دے پترو جڑا حضور دے بارے گل کرے صرف ایک جملہ کیا تے سارے صحابہ کو قتل کرنے واسطے دوڑ. تے میرے آقا نے فرمایا نہیں فرمایا کہ قتل جائز نہیں. حضور نے فرمایا لا تقتلوا فإنه الأعمى أعمى البصر والأعمى البصر فإنه الأعمى أعمى القلب والبصر. حضور نے فرمایا نا انہوں قتل نہ کرو، یہ اکھا نمی اللہ تے دل نمی اللہ. یہ قیامت تک میرے آقا نے فیصلہ فرما دیتا جیڑا حضور دے بارے گل کرے وہ اکھا نمی اللہ تے دل نمی اللہ. لیکن اس تو پہلے ناموس رسالت ہے یہ. اس سے پہلے وقت بدر ہے سعد بن زید الاشعری قبل نہر النبی فضربہ بالقوس فشجہ. حضور دے منع کرن تو پہلے یہ ہے ناموس رسالت. اجے حضور منع کر فرما رہے سن کہ اس تو پہلے حضرت سعد بن زید دا سر پھاڑ چکے سن. اپنا تلوار اور کمان جڑا سی وہ سر وچ مار چکے سن تو دا سر فشجہ وہ پھٹ کے خون بہ رہے تھے. یہ ہے ناموس رسالت. تم آج بھی ہمیں نیا دین پڑھانا چاہتے ہو؟ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو. آج آسٹریلیا کا سابق وزیر اعظم بھی حرامی بھوکتا ہے. اسلام کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں اصلاحات کی ضرورت ہے. حرامی تو کون ہوتا ہے ہمیں یہ باتیں کرنا؟ اپنے پیو کا نہیں پتا اسرائیلی وزیر اعظم تو اس قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جہاں مسلمان بیٹھتے ہیں وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج آسٹریلوی وزیر اعظم کو بھی یہ جرت ہو گئی. اسلام کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اب یہود و نصارہ یہاں تک دلیر ہو گئے، اس لیے دلیر ہو گئے
کہ مسلمانوں نے کبھی دین سمجھ کر دین کی بات ہی نہیں کی. یہ جہاں بیٹھے رسمن کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. وہ چھڑو جی مولانا صاحب ایسی ویسی سیدھے سادے مسلمان ہے. تو سیدھا سادہ مسلمان ہے. آج امام ربانی کا یوم سی 28. آج امام ربانی کا یوم سی 28 سفر. امام ربانی مجدد الفسانی خود فرماتے ہیں مجھے کشف صریح اور الہام صحیح سے اللہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن صرف سنیاں بخشا جا رہا ہے. اتنے سیدھے سادے مسلمان جمع ہیں. مجدد صاحب فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ سنی بخشے جائیں گے. یہ کہتے ہیں میں سیدھا سادہ ہوں. میں کہ سیدھے سادے دی لینڈ ہور لگنی. مجدد صاحب جس لینڈ لگنا پتہ وہ لینڈ ہور لگنی. دادا صاحب کہتے ہیں میں سنی. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے دادا صاحب نے لکھا مقتدائے سنیاں. سنیاں کا بھی بابا. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں سنی. کیوں جی عوان شریف والے بابا جی کہتے ہیں میں سنی. پیر میر علی شاہ کہتے ہیں میں سنی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں سنی. حضرت شاہ احمد نورانی کہتے ہیں میں سنی. مجاہد ملت کہتے ہیں میں سنی. کیوں جی مفتی عبدالقیوم مغازی کہتے ہیں میں سنی. یہ سارے سنی. اے پیر کہتے ہیں میں سنی. اے مولانا کہتے ہیں میں سنی. سارے سنی. تو کہنے پاس سیدھا سادہ آیا بھائی. امام ربانی مجدد الفسانی میں ذکر تھا لے آیا بچ امام ربانی لکھا کہ کافر یہود و نصارہ نال تعلق جائز کوئی نہیں مکتوبات شریف ہے. لیکن فرمایا کہ رکھنا بھی ہوئے تو انج رکھنا ہے جو لیٹرین نہ بندے دا تعلق ہونا. یہ امام ربانی لکھی بات. لیٹرین نہ کھڑ کے کدی کسی تصویر کھچائی میں لیٹرین کر رہے ہیں. انگریزاں نال کھڑ کے تصویریں کھچا. امام ربانی فرماندے نہ بس رکھنا ہی نہیں. رکھنا ہوئے تو جو لیٹرین دی مجبوری بندے نہیں. یہود و نصارہ آج یہود و نصارہ نو یاد بنا کے تسی لینڈ مزے مسیدہ دے سپیکر تسی اتار کے آسٹریلوی وزیر اعظم نو کتنا دلیر کر دیتا ہے. کل مودی نے بھی لوا دینے ہندوستان میں جو پترو تسی پاکستان جڑا حشر کر رہے ہو نا دین نال کل پوری دنیا تے دلیل بننی اس گل دی. آ جاؤ انسان دے پتر بنو. پاکستان اس واسطے نہیں بنیا کہ رسول اللہ دے دین تے پابندیاں لگنیاں. پاکستان صرف پاکستان کا مطلب کیا کالو مودی فرق پہ ہندو کالو جی اپنے اتنے مولویاں دے سپیکر کہوے مسیدہ دے سپیکر لا دو کہوے کیوں میں جڑے اسلام واسطے بڑے اتھوں لے گئے تے میں تے ہندو ہوں. انہاں کول کی جواب ہے پاکستانی کو. ذلیل دے پترو تسی اسلام نو پہ گئے ہو مڑ کے. امام بعض لوگ فرض واجب ہے. امام ربانی جب باہر آن لگے نا تو امام ربانی نے شرط لا دی تھی. انہیں کیا گائے کے ذبیحے تو پابندی ہٹائے گا تو مجدد قلعہ قوالیار تو باہر آئے گا. حالانکہ گاؤں ذبح کرنا فرض ہے نہ واجب ہے. زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. لیکن بعض چیزیں مستحب بھی اس مقام سے چلیاں جانیاں. امام ربانی دسیے گا ساڑھے سنی جناب یہ فرض واجب ہے. میں کہا امام ربانی کیوں اندر ٹھہرے. فرمایا میں باہر کوئی نہیں آنا جب تک تو گائے کے ذبیحے تو پابندی نہیں ہٹائے گا. آخر پھر جہانگیر کو ہٹانی پئی. آج مولوی بھی آج پیر بھی جو جی حالات نہیں ٹھیک. میں کہا امام ربانی دی داڑھی پکڑ کے لڑک رہے سن. 40 پہلوان مگائے سن جہانگیر نے. 40 پہلوان امام ربانی دا سر جھکان واسطے. پولیس فوج تے ہو گئی ناکام. بابا جی دا سر نہ جھکا سکے. انہیں کہا پہلوان بلاؤ. یہ بابی دا سر نہیں جھکتا. 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے. امام ربانی دے کول جب پہلوان آئے تو آپ نے تھوڑا جا سارے پیچھے کر دیتا. سیدھا سی تھوڑا جا پیچھے کر دیتا. 40 پہلوان پورا ٹل لا کے بھی آپ کا سر سیدھا نہ کر سکے. جدوں گائے دے ذبیحے تے پابندی لگ گئی شراب عام ہو گئی داڑیاں منا دیتیاں گئیاں عورتوں دے حجاب اتار دیتے گئے مسجداں گرا کے مندر بنائے جا رہے سن
ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ لکھا پھر ابو الفضل بیگین ہاتھ مردہ ہوندہ سی گندی مکھی دی طرح آتش بدو دست خیش در خرمن خیش جو خود زدام چنالم از دشمن خیش قسمن دشمن نیس منم دشمن خیش ایوائے منو دستو منو دامن خیش اے نوے کا تسی بھی گندی مکھی دی طرح ہاتھ مڑو بیٹھ کے جدو دنیا دے اسلام دے خلاف ہر بندہ اٹھ کھڑا ہوئے تو وہ دلیل بناون پاکستان میں جی پیر میرے لیے شادی کتاب پہ پابندی لگ گئی اگر اینا دی حکومت رہی نا آئندہ سال بھی آئندہ سال بھی نہ آئے تو اینا مکتوبات امام ربانی کی پابندی لگ گئی ہے تو لکھ کے دینا ہے ہاں مولوی دی مسجد جو لائبریریاں جو چھان بین ہو جاڑی کہ فرقہ واریت والی کیڑی کتاب ہے ہاں کیونکہ مکتوبات امام ربانی کی 73 فرقے کا ذکر موجود ہے تو بنیاد و طالبین کے پابندی تاں لائی ہوتے 73 فرقے کا موجود ہے یہ تو بچنے کی کچھ نہیں ہے تو حدیث کی کتابیں بھی ضبط ہو جانیاں کہتے جی فرقہ واریت موجود ہے آئندہ یورپ پہ جڑے منصوبے بڑھ رہے ہیں نا انہوں نے کہہ رہا ہے کہ قرآن جتنی جہاد دیا سورتاں نے کٹ کے تے قرآن اتنے لے آؤ ہاں تے کتاب الملاحم حدیث دیاں تے کتاب المغازی تے کتاب الجہاد تے کتاب الفتن یہ ساری کتاب چیزاں کٹ کے تے ساڑے ملک وچ لے آؤ ورنہ اسی تو داخل ہی نہیں ہون دینا ظاہر ہے جدو گھر اس گھر کو تسی خود اگلا دیتی پاکستان جڑا رسول اللہ دے نظام واسطے بڑھیا ایتھے حضور دے دین دا نام لینا جڑا او مولانا دہشت گرد ہے مولانا دے فوج شڈول لا دیو فلانے مولوی نو ہتھکڑیاں لا دیو وہ تو مسجداں دے سپیکر لا دیو کیوں تواڈے پیو واسطے پاکستان بنیا تسی یرکڑا نہیں گل میں کر رہا میں پیر بیٹھے تسی میں تے میری تقریر تے میں کہندا میں تے جمعے تے کوئی تسی تے میں تے ضرب کیتی میں جمعے تے اتنی بڑی بڑی گالاں کڈیاں میں ادھر سپیکر ہاں جی تو تسی ایویں یرکی بیٹھے ہو میں تو جب انہاں دے دارالخلاف وچ کٹ گیا تو تسی ایویں یرکی بیٹھے ہو کو ڈر کسی نہ بالکل کوئی ڈر نہیں یہ دین نہ متھا لا بیٹھے تھے دین ساری زندگی سانو پالیا آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات آگ لگ گئی درختوں تے سالو جناب آگ اتے جلی پتیاں کول پہنچ گئی تے بندہ قریب تو گزریا انہوں نے دیکھا کہ سارے پرندے بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ انہوں نے کہا پرندے ہو تو انہوں کی ہوئے چلے ہو درخت چلنا تے مجبوری ہے اور تسی کیوں بیٹھے ہوئے آگ تھلو تو انہوں نہیں نظر آ رہی تے پرندے کو جواب کی دیتا انہوں نے کہا میوہ کھاتا اس درخت کا اور لاس کیے سب پاس اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا ہے اس کے ساتھ ساری زندگی حضور دے دین دا کھا دیا اوکھا بیڑا تے ہن پیر جناب ساڈے نال بیٹھے نے پنجاب وچ ہر جگہ جا رہے ہیں انہوں نے کہتے جی آپ ایسے نہ کریں تو ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں میرے پترو اسی تواڈے کولوں سند لینی ہم محب وطن ہے تو ہم تسی محب وطن ہو ایسے کوئی کرایہ دار بیٹھے ہونے تو انہوں نے پتہ ہونا ہے کرایہ دار پورا مہینہ نیند نہیں آندی صرف اس واسطے نہیں آندی انہیں بھی کرایہ دینا کتنا بلا دا مسئلہ تسی کوئی انسان ہو تو سب ملک دیتا کہ سب تو بڑے غدار تو تسی ہو جنا ملک یہود و نصارہ دے ہتھاں وچ اسی تو انہاں دی اولاد جو جنا پاکستان بڑھایا ایک تھندار اٹھ کے پوچھ رہا ہے جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں کہ جی ہیرون بیچتے ہیں اور کیا تو میرے کو پوچھنا آگے تو کون ہے ہم کلمہ پڑھنے سے تو آنے تو ایک آدمی دین پر پوچھنا مولانا کیا کرتے ہیں تسی لاوارث سمجھا علماء نو یہ رسول اللہ دے وارث تسی بھی اٹھو ہمت کرو ایک عالم کلا کی کر سکتا مسجدہ دے سپیکر لانا ہے کہ تسی اگر جڑے ہوندے نا تو سب محلے پورے باہر نکل آندے ہونے کہا اوئے مولانا دی تقریر اسی نہیں ہونے دیں گے لیکن اللہ اکبر باندھا سے نہیں ہونے دیں چلو جو نکلو اللہ اکبر کیا مسئلہ ہے آپ کو لیکن تو سب ہی چپ کر کے مولانا لا جاؤ حالات نہیں ٹھیک یعنی اللہ اکبر کہنے میں بھی حالات چاہیے اللہ اکبر کہنے کے لیے بھی حالات چاہیے کون سے حالات چاہیے حضرت بلال کو چاہیے تھا کہ پھر چپ کر کے رہتے مکے میں کہ جب مکہ فتح ہو جاتا تو پھر کہتے اللہ اکبر پھر کہتے اللہ اکبر لیکن حضرت بلال کو پوچھو کانڈ نال کی بنیا حضرت حباب کو پوچھو کانڈ نال کی بنیا ایڈے ایڈے سراغ حضرت عمر نے ویکھے سن حضرت حباب کے جسم میں حضرت عمر ویکھ کے کپڑا لا کے آپ فرمایا روڑ لگ پیا فرمایا حباب تینوں کی ہویا عرض کی تھی جناب بلال تو صدیق اکبر چھڑا لیندے سن میں نے جب اگ تے لٹاندے سن تے میری چربی اگ بجھاندی ہوندی سی میں نے تو چھڑان بھی کبھی کوئی نہیں سی آیا
اسا کی کر رہے ہیں دین نال؟ اسا دین بس بیٹھے جناب حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، حالات کدے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اٹھو دین کا کام کرنا ہے۔ جس قانون کے تحت علم الدین لٹ گیا اسی قانون کے تحت ممتاز قادری کو سزا سنائی، اسی قانون کے تحت۔ اور ججا قرآن کا مذاق کیتا ہے، تسی ویکھدے نہیں کہ صدر ایڈا ٹھلا ایڈا دسو اتنا انہیں گل کر دیتی سود کے بارے، وہ کہنے لگا جی مولویوں کو کوئی سود کے بارے میں جو ہے وہ طریقہ نکالنا چاہیے، دسو مولوی سود کے بارے میں کی طریقہ کٹ سکتے ہیں؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اور انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ لفظ حرم رب نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو، خنزیر کو اور جناب جو غیر اللہ کا ذبح کے وقت نام لیا جائے وہ گوشت اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ بتاؤ کل ایک بندہ اٹھ کے کہے وہ کہے مولانا میرا دل کرتا ہے خنزیر کے کباب کھانا، کوئی صورت کڈو حلال ہو جائے، کون سی صورت مولانا نکالیں گے؟ کیوں جی معروف سیگے تو مجھولے علماء بیٹھے میں نے پوچھو کتنا معروف سیگے کتنی طاقت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الی آخرہ۔ ٹائم کوئی نہیں، میں حافظہ میں نے سارا یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام قرار دے دیں گی، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور ان کی بیٹیاں تمہارے اوپر حرام۔ اور یہ بات تجمع بین الاختین، اور یہ بات بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی کہ بیک وقت ایک بندے کے نکاح میں دو بہنیں جمع ہو جائیں، یہ بھی اللہ نے حرام۔ الا ما قد سلف، جو گزر چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ پھر اگو فرمایا والمحصنات من النساء، ہن یا اللہ پھر کیڑی زنانیاں نال شادی کرنی؟ پھر رب نے اگے بیان فرمایا، ایتھے تک محرمات ابدیہ دے اللہ نے رشتے بیان فرمائے۔ کل ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے مولانا میں اپنی ساڑی نال بیاہ کرنا چاہنا لیکن میں پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، تو کوئی صورت کڈو بھی دو بہناں پہ یک وقت ایک بندے دے نکاح وچ آ جائے، دسو قیامت تک کسی مولوی کی جرت ہے گل کرے؟ صدر نے گل کیوں کی تھی کہ مولوی سود حلال ہونے کی گل کر؟ جج کہہ رہے جی اسی کوئی سپریم کورٹ کے بعد جڑا مدرسے کھول دئیے، تسی اپنی ایمان نہ دسو اے سود دا حرام حلال مدرسے دا مسئلہ ہے یا اللہ رسول دا مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے؟ اس حد تک کہ بے بات ہو گیا دین دے بارے۔ اسی ایویں نہیں اپنے آپ تو باہر ہوئے کھڑے کہ ہن مولی خادم کی پگڑی بچ جانی چاہیے یا جسم بچ جانا چاہیے یا کچھ بچ جانا چاہیے، اسی کس واسطے اپنے آپ تو باہر ہوئے کھڑے ہیں؟ اس حد تک یہ چلے گئے، انہاں دا بن کنے بننا ہے؟ اس ویلے تے امام ربانی ہے، ہن کنے انہاں دا بن بننا ہے جڑا دین اکبری لانا چاہتے ہیں دوبارہ؟ یہ دین اکبری دی ابتدا اج جناب میرے کو پنجاب ٹیکس بورڈ دا 17ویں گریڈ دا افسر آیا، انہیں سارا کچھ چکیا، وہ کہنے لگا جی حضرت جلدی کرو ایتھے سارا کچھ باہر کٹ رہے ہیں، اے بچے دیا کتاباں چھپدیاں، کہنا سارا کچھ باہر کٹ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اتنا بے باک ہے ساڑا بڑا افسر، اتنا بے باک ہے کہ میں اپنے ٹیبل ہوتے نالین پاک رکھی ہوئی اسی شیشے دے تھلے، وہ آیا تو انہیں جا کے پیر رکھ دیا۔ یہ کیا یہ اس کے پاس سارے ثبوت تھے۔ میں نے کہا کل آؤ علماء کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں بات کرو۔ کہنا اقبال نو نا نہیں لڑ گئے، اقبال تو انہوں پتہ ہے چھٹی انہوں منسوخ کر دی تھی۔ ہاں جڑیاں قوم اقبال نے چھٹی منسوخ کیوں کی تھی؟ چلو مولی خادم تو داڑھی رکھی دہشت گرد تھوڑے نزدیک ہے، اقبال کیڑا جرم کیتا؟ اقبال نے پاکستان بنوایا، ایویں نہیں بنیا۔ اقبال نو سلطان الہند نے فرمایا، اقبال پھر ایتھو قائد اعظم تے چھڈ گئے سی برے صغیر، انہوں نے کہا پاکستان نہیں بن سکتا، تو چھڈ کے لندن چلا گیا۔ اقبال ایتھو پھر گیا، سلطان الہند نے انہوں فرمایا کہ جا رسول اللہ وہ حکم دیں اس نے تو لیا ہوئے تھے پکڑ کے انہوں قائد اعظم نو۔ جدو اقبال گیا، ایک بابا علی بخش جڑا سی نا جی اقبال کا خادم خاص مولانا عبدالستار خان نیازی فرماتے سن جدو اقبال دنیا تو چلے گئے اسی پھر علی بخش بابے کو پوچھا یار ایو جی گل سنا جڑی اج تک اسی نہ سنی ہو۔ یہ مولانا نیازی فرماتے سن پھر وہ بابا علی بخش کہنے لگا ایک گل ایسی ہے جڑی اقبال نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ زندگی تو نہیں سنانی۔ انہوں نے کہا پھر دس، انہوں نے کہا ایک دن رات کا ریڑا ہویا قائد اعظم اور اقبال بڑا تیار ہو کے خوشبو لا کے کپڑے پا کے بیٹھے آتے کہنے لگا جدو دستک ہوئے تو میں نے دسنا ہے۔ کہنا جدو دستک ہوئی میں اقبال نے دسیا تو دیکھا دروازہ کھولیا بڑے بزرگ وجیح آ گئے۔ اقبال پچھ گیا، انہوں نے پیر چومے جناب پیر گیا۔ میں نے اقبال کہنے لگا چل جگ چک کے لسی لیا۔ کہنے لگا میں لسی، میں کہا اقبال اس ٹائم بھی لسی ادھی راتی لگتی
چلا اقبال ہویا کہنے لگا اقبال کا حکم سی میں ٹور پہ بازار پھرتے ہیں ویکھیا دکان کھلی ہوئی تھے بابا جی بیٹھے انہوں نے کہا لسی لینی انہوں نے کہا ہاں لے جاؤ مولانا نیازی فرماندے سن کہ بابا کہنے لگا جب وہ چلے گئے بزرگ تو میں اقبال کو نپ لیا میں کہا اقبال ہے کون سن کہنے لگا تن کی لگے کون سن تو میرا ملازم انہوں نے کہا جناب خدمت کی تھی ساڑھے اتنا حق تو پڑھ دیں انہوں نے کہا اچھا میں دسنا لیکن تو زندگی میری نہیں دسنی ہے گل انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند سن انہوں نے کہا جڑے لسی رڑک رہے سن وہ کون سن انہوں نے کہا دادا صاحب سن پاکستان ستے ستے بن گیا قائد اعظم کو جدو گئے نا اقبال اتھو سلطان الہند پر اقبال کو طاقت ہی نہیں سی نا حضور کا چہرہ انور بیٹھن دی وہ تو قیامت والے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا تو غنی از حق دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من فضیر بر حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر اقبال جب اتھے پہنچے نا لندن قائد اعظم ان کے چلیے انہوں نے کہا جلا ہوا پاکستان کی میں بڑھنا ہے ہندو ساڑھے خلاف سکھ ساڑھے خلاف انگریز ساڑھے خلاف معیشت ساڑھی نہ تباہ کر دیتی ساڑھے نہ ساری چیزیں برباد کر دیتی پاکستان کی میں بڑھنا ہے تو مولانا نیازی فرماندے سن کہ او اقبال کہنے لگا چلے تو میں ہوں تھوڑا پڑھانا ہوں حضور نے جو فرما دیتا ہوں تو پڑھنا ہے اقبال نہ بھی نہ زیادتی کر چڑی اقبال کی چھٹی میں منسوخ کر لیتی پتہ کیوں کی تھی منسوخ میں تو انہوں دستا میں کلام اقبال کا اکثر حافظ ہاں کوئی شعر کا دکھا رہ بھی سکتے ہیں کوئی میں اکثر کلام اقبال کا حافظ ہاں ایک شعر انہوں نے پورے کلام اقبال نہیں ملیا جڑا اپنی حمایت واسطے پیش کر کہ اقبال سیکولر سی اقبال بڑا جناب وہ وسیع و ظرف تھا اقبال ایک ہندو اے جڑا کسی وزیر اعظم ہے ہندوؤں دی اتنے گیا پروگرام میں تو کہتا ہم ایک قوم ہے اور میں آقا ہے ہم ایک قوم نہیں ہے ہندو اقلیت ضرور ساڑھے تھے رمن جی میں مرضی رہنے لیکن ہم ایک قوم نہیں ہے اگر ایک قوم ہوتے تو پاکستان پڑھان کی کڑی مصیبت پہی ہوئی سی ہم ایک قوم نہیں ہے انہیں اس واسطے اقبال نے انہیں مسترد کیتا ہے کہ اقبال قلندر لاہوری ہر جگہ کہنا آستین مصطفیٰ دین حیا آستین مصطفیٰ دین حیا اقبال کہتا دین رسول اللہ دے ساڑھی زندگی ہے کی محمد سے وفا دونے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار مسلمان ہاں فقیر کج گلا ہے رمید سینہ او سیل سوزے آئے کی محمد سے وفا دونے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا یہ سارے کلام اقبال انہوں کتنے بھی نہیں اقبال کہتا سر دی سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغاز ادب اقبال کہتا دین تے نائی حضور دی طرف جل جاندہ نائے اس لیے آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے علماء کی بھی ذمہ داری ہے مشاہد کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان پر اس وقت نہایت ہی مشکل وقت ہے نصاب بدلا جا رہا ہے پہلے پرویز مشرف کے دور جہاد نہیں ہے تو میں نے انہیں خود دسیا وہ کہنے لگا کہ میری لاکھ تو زیادہ تنخواہ ہے لیکن میں اس تنخواہ سے لت مار دیتی میں تھوڑے سامنے آ رہا جڑا داڑھی منڈا ہے اسے نظام کا پڑے ہویا وہ حضور دے دین واسطے آکے کھڑا ہویا مولویاں دے اول تا آخر سلامہ جربہ تو لے کے آنا بھی رہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان بخاری شریف دی اپنی حدیث پڑھن تک مولویاں دے دین دے مال کھادا تو جڑا وہ تو تنخواہ اپنی سرکاری ملازمت ہے وہ تنخواہ دے لت مار کے دین واسطے کھڑا ہو گیا جنہیں ساری زندگی سلامہ جربہ تو لے کے بخاری دی آخری حدیث پڑھن تک دین دا کھادا ہے نا کہ کتنی ذمہ داری بن گئی آپ یہ میدان میں آئے کچھ بھی نہیں ہونا صرف آپ نے میدان میں آنا ہے فرشتے آ جائیں گے فرشتے آ جائیں گے فرشتے آ جائیں گے لیکن علماء تھوڑی سی دلیری کرے کچھ نہیں ہوتا پرچی ہونے پرچے ہوندے تو جڑے دے پرچے ہوندے ہتھکڑی لگی ہوئی جڑے نو لگی جان غازی عبدالقیوم نو ہتھکڑی ویکھ کے انہاں دی امی روئی سی کراچی ہزارے دے رہن والے سن تے آپ نے فرمایا ماں یہ ہتھکڑی نہ سمجھ یہ تے پھلاں دے گجرے تو بھی جلدی ہے ہاں جی زور عشق از باد و آب و خاک نیست اقبال کہندا عشق دی طاقت اے نہیں ہے جڑی اسی جسم لے کے بیٹھ گئے قوت سختی اعصاب نیست اقبال کہندا عشق دی پاور ہو رہے جڑی طارق بن زیاد کو کشتیاں جلان سے مجبور کر رہی اقبال کہندا عشق دی پاور ہو رہے جیڑی ابو دجانہ نو این تلوار پکڑ کے این کرن تے مجبور کر رہی سی اقبال کہتا عشق دی پاور ہو رہے او پاور عشق دی خالد بن ولید نو 9 تلوارہ توڑوا رہی سی
عشق دی پاور یہ نہیں ہے جڑی مطلب 6 فٹا قد ہوئے تھے مولانا دی تقریر سن کے کہا اقبال کہنا ہے عشق دی پاور ہی ہو رہے ہاں وہ پاور عشق دی ہو رہے جڑی محمود غزنوی نے 17 باری حملے کرنے تے مجبور کر رہی عشق دی پاور ہو رہے جڑے مولانا نیازی دے جسم اور بدا رہی عشق دی پاور ہو رہے مولانا نورانی کروڑ روپے لت مار دے ون عشق دی پاور ہمیشہ ہو رہی عشق دی پاور ہے نہیں جڑے میں تواڈے سامنے بیٹھا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہتا بادشاہاں دی طاقت بھی لا الہ الا اللہ دے نال ہے تے فقیراں دی پاور بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے آپ کو بدلو میں ناموس رسالت اس طرح کی گل ہوں غازی ممتاز قادری نے پچھلے جمعے انہوں نے وکیل ملے نذیر اختر صاحب 2 گھنٹے ملاقات کر کے آئے انہوں نے بھیجے ہی سی بھائی ایک ڈان اخبار ہے شیطان اخبار انہیں خبر شائع کی تھی ممتاز قادری خودکشی کرنے لگا ہے اسی انہوں نے بھیجے بھی جا کے ملتے آؤ انہوں نے اجازت ہے وہ کہنے نہ سی آئے نے شیران جا پہلے تو سانو ملن ہی نہ دیں اگر مگر کرن ایسا کہ بھائی اسی مل کے جانا ہے باوی جمعہ پھر پڑھتے رہو گے انہوں نے کہا جمعہ پھر پڑھ لو انہوں نے پھر پڑھ لو اسی مل رہے ہیں ممتاز قادری آخر انہوں نے مجبور ہو گیا کہنے ملے ڈاڈا شیر بیٹھے انہوں نے کہا اسی پوچھے انہوں نے کہا میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں نہ کرنا یہ تو بکواس کرنا ہے میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی کر لگا دسو یہ کتنے بکواس کرنے وہ کہتے ہیں دوسری بات اسی انہوں نے پوچھی میں بھی ہوں انہوں نے ابا جی تو کہنے سن کہنے میں پوچھا دسو حضور کی تو زیارت ہوئی کہ نہ ہوئی کہنے لگے آن لگے انہوں نے نالائن پاک دیتی ممتاز قادری صاحب نے اندر رکھی ہوئی سی کہنے میں وہ اپنے سر تے رکھ کے جیل جو نکلیا تو پھر بھائی میں وہ شیر پڑھ دے نکلیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک نذیر اختر صاحب کہنے میں اس دن تاجدار پڑھیا میں نے ممتاز قادری جڑی نالے نے پاک دیتی میں سر تے رکھ کے جیل دے دروازے تو باہر آیا اندر بھی وہ سینے نالے نے پاک لائی بیٹھا ہے ممتاز قادری 2 باری سزائے موت سن کے تسی باہر بیٹھ کے کی کر رہے ہو دعا بھی جمعے والے دن جڑا بندہ ممتاز قادری واسطے نہیں منتا ان حالات جدو ناموس رسالت پچھلے دن جو ہے مذاکرات پیر صاحب نے تو پتہ ہے وزیر بیٹھے سن 2 ڈاکٹر صاحب بھی سن میں بھی سی میں تو کہ میں جانا نہیں لیکن میں زبردستی لے گئے لیکن میں ایک شرط میں آ کے جانا کسی وزیر مشیر نے میرے سامنے کوئی دین کی گل کی تھی تو میں انہوں اتھی چھک جانا سپیکر میرے اگے بھی پیونا ہے تو میں آن کر کے انہوں چھک دینا ہے کہنے جی اس شرط بالکل چلو میں آگا میرے سامنے کسی نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ یہ یا وہ تو میں انہوں سنا دینیا اس شرط میں جانا میں لے چلو کہنے ٹھیک ہے پہلے مذاکرات حکومتی ہونے جی میں چوں ہی کسی نے کی ہم بھی عاشق رسول ہے میں کون سمجھ آئی عاشق رسول ایک وفاقی وزیر سی ایک صوبائی وزیر سی چوں ہی نہیں کی تھی ہاں جی بالکل جی با محمد با خدا دیوانہ شد با محمد خوشیہ میں کہا آج تو ہمیں یہ شعر بڑے یاد آئے میں روٹی بھی نہیں کھاتی بالکل میں نہیں کھاتی تھی میرے اگے پچھلے نے کھول لیا ڈبے شبے میں نے جب انکار کیا میرے اگے جڑے بیٹھے سن انہوں نے مجبوری پڑ گئی مولانا نہیں کھاتی انہوں نے کیوں کھائی میرے اگے جڑے بیٹھے سن جڑے جڑے بیٹھے وہ سارے نے روٹی میں نے کہا تو ہم کیا نہیں کھانے اپنا گل کرو جڑی مشکل روٹی نے پتر روزے اور روٹی کھانا ہے روٹی میں انہوں نے سادہ پانی بھی نہ پینا میں کہا سی کوئی تھوڑی روٹی کھانے چاہیں کیوں نہیں انہوں نے کہا جناب اسی بالکل جی اسی تھوڑے نال جی اسی بھی مسلمان ہیں جی اسی بھی بس جناب ہیں جناب یہ کسی تبلیغ نہیں کی تھی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے جے کوئی کرتا گل میں انہوں سے دس دینا سی بھائی اسلام کس کا درس دیتا ہے لیکن انہوں نے قسمت چنگی انہوں نے گل کوئی نہیں کی آئندہ بھی میں وہ کہتے تھی صرف یہ چاہتے سن بھی تسی ایک باری بہ جاؤ سی میں کہ لو میں بہ گیا کسی بندے کھانے لیکن حضور کی عزت ہوتے مت سمجھنا گل کہ کدی مولی خادم کو نرم بات کرے گا سارے اسے واسطے تو جیندے پہ جی اور کی مقصد ہے پیر بھی ساڑھے نہ اسے واسطے کھڑے اور مولی خادم کر پیر بھی جناب کدی ہوتے سارے پیر پاکستان دے سارے پیر ساڑھے نال کھڑے مجذوب بھی نال کھڑے پچھلے جمعے ایک دادا صاحب تے مجذوب آ گئے میں جمعہ پڑھا کے کمرے بیٹھے تو اتنے مجذوب آ گئے دادا صاحب بندے 3-4 لائے ہوئے 50-50 والی دتھی ادھی تے 10-10 والی پوری چکی ہوئی کہنے لگا لو جی میں 13 سال دادا صاحب مجذوب رہا تے میں کہا جی میرے واسطے پیسے کتوں لے آئے ہو کہنے لگے دادا صاحب نے بھیجے پھر دو پھر تو لڑے میں کہنے لگے میں کہا جی یہ زلزلہ کیوں آیا
میں مجذوب نے پوچھا میں کہا زلزلہ کیوں آیا کہنے لگا سی مانگ کے لیا میں کہا جی جان دو زلزلہ مانگ کے لیا کہنے اسی نہ کہنے کوئی نقصان ہویا میں کہا جی کوئی نہیں ہویا کہنے کہ بالا کوٹ نالوں زیادہ زلزلہ سی پھر نقصان کیوں نہیں ہویا کہنے کہ اسی اللہ کو یہ بھی دعا مانگی سی انہوں یا اللہ میں کھا صحیح لیکن حضور دی امت کا نقصان نہ ہوئے مجذوب بھی میدان میں چاہت رہے ہوتے مجذوب بھی میدان میں دادا صاحب اور اس کے موقع دے گیا تو میں کرسی چاڑھا لگے نا تھر ہوتا ہے خانے چو ایک میں پیچھو بندہ آنا پیا اور کہا میں سلطان بہو تو آیا ایک پیغام دینا آیا میں کہا جی کی پیغام ہے کہنے کہ پریشان نہیں ہونا غاج صاحب کا مسئلہ سی حل کرانا ہے میں کہا بس پیغام دینا ہے سی نکل گئے رجال غیب بھی میدان میں چاہے کھڑے مجذوب بھی میدان میں چاہے کھڑے صادق پیر بھی میدان میں چاہے کھڑے اے علماء بھی آئے کھڑے شیوخ حدیث بھی آئے کھڑے تسی بھی آئے کھڑے انہاں نے ڈیٹے کیڑا درد ہے بھائی سامنے بھی دسو پوری امت اس ویلے کھڑی کہ ممتاز قادری نے جو کام کیا وہ بالکل صحیح کام کیا کتا پاک رسول اللہ دا میں اے علماء بیٹھے اے پیر بیٹھے سید بیٹھے تسی حضور دے غلام بیٹھے میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پا ایک انگریز لندن میں جنہ رائے منڈیاں دے ہاتھ سے مسلمان ہو گیا اے طارق جمیل ساڑھی کا بڑی تقریر کرتے میں کہا سواب مولا صرف تقریر کرتے ہیں کیا تقریر کرتے ہیں یاروں میں رہے ہیں اداروں میں رہے ہیں یا اللہ کھلے آپ ہنسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں ہیں ہنسنے والی باتیں اے تقریر کرتا ساڑھے فقیرہ بھی حضور کی شفاعت کی گل کی تھی لیکن رویا نہیں کیتا لگا کیا ہزا و کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ اے خواب افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسعت دی ہے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہمارے بزرگوں نے اہل سنت جنہوں کو ایسے ایسے بڑے بڑے ہیرے ہو نا ساڑھا تھا ایک ہیرہ بھی مانے چلی انہوں کو لمڑ کے جی طارق جمیل کیا تقریر کرتا ہے اے چہرے بیٹھے نصیب طارق جمیل دا منہ ویکھ کے بندے تصور آنا اسلام دا مبلغ ہے اے میں اگلی گل کرنے لگا تبلیغیاں دے ہاتھ مسلمان ہو گیا انگریز تبلیغیاں نو کہنے لگا یار میں قرآن مجید پڑھے سی مسلمان ہوں تو پہلے سلیمان علیہ السلام دا وزیر سی وہ اک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آیا وہ دسو کنج آیا وہ دسو کنج آیا انہیں نہ کی جواب دینا سی انہیں تو نبی دی طاقت نہیں مندے ولی دی طاقت نہیں سننی سی انہیں کو جواب ہے ہی کوئی نہیں قیامت تک یہ تو محبوب سبحانی جدو گزرے گلی وچوں تے عیسائی مسلمان نال باس کر رہے ساڑھے نبی مردے زندہ کیتے محبوب سبحانی فرمان لگے ہوئے تو مردے زندہ کرانے لگا ہاں فرمایا میں کر رہی ہے شان ہے خدمتگاروں کی سزا انہاں کو قیامت تک جواب کوئی نہیں وہ انگریز کہنے لگا یار دسو اینج کی آیا تخت قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر اے دسو کنج ہویا انہاں کو کوئی جواب کر کے چپ ہو گئے وہ انگریز کیا میں پھاستا میں گیا ان چھڑنا بھی نہیں وہ بیچارہ نال پھردا رہا بستر چک کے رب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکا لیا اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا اندرا آئی تو نشائی ہرن ہو گیا جوش ہم کو دکھانے سے کیا فائدہ کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی جشن دیوبند کا آج ہے
ہے افتتاح، یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ؟ خلقہ پڑھ کے تو حیران ہوتا گیا، تقویہ پڑھ کے ایمان کھوتا گیا، کاٹ ڈالا براہین نے دین کو، خالی ڈھانچہ پھرانے سے کیا فائدہ؟ سنی بھائی ہے مجھ کو بھی تجھ سے ملا، سو گئی تیری غیرت ہو کیا کیا تجھے، دشمنان نبی سے تیری دوستی، یوں ہی اہل سنت کہلانے سے کیا فائدہ؟ لو جی وہ لاہور لے آئے انہوں اپنے مرکز جب لاہور انہوں اپنے مرکز لے آئے تو دادا صاحب تو پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ دادا صاحب تو باہر گزرے، بڑی ساری انہیں گڈی بٹھائے ہوئے سی، وہ انگریز کہنے لگا ادھر اے کون ہے اے کیے، انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا یار میں بھی مشرک رہا، میں نے تو اپنے آپ کو بدبو آنی سی، شرک دی تو بدبو ہی عجیب ہے، تو میں نے تو ادھر خوشبو آئی کسی کہنے کہ شرک ہوتا ہے۔ ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا ہے، انہیں روکو گڈی میں اندر جانا ہے، انہوں نے مجبوراً روکنی پئی ہوئی پرندہ کدھرے جال چلو نکل ہی نہ جائے، انہیں گڈی روکی تو نال چل پہ دستے پہ ہم جا کر بتائیں گے یہ ہوتا ہے یا شرک ہوتا ہے یا بدعت ہوتا ہے، وہ نال چلے اس وقت بعد جائے باڑا شاڑا لگیاں ہوں، وہ سونے والے گیٹ دے نال جب اتنے چڑھیا تو ویکھیا تھا کہ سین بزرگ کھڑے، انہوں نے سلام لیا تو بٹھا لیا، گلاں باتیں شروع ہو گئی، انہوں نے سناؤ جی کی حال ہے، ٹھیک ہو خیر ہے، گلاں کرتے کرتے وہ بزرگ فرمان لگے تتا پینا کہ ٹھنڈا، وہ انگریز چھٹے علاقے دا سی، انہوں نے کہا میں جی تتا پینا، انہیں اینج ہاتھ کی تھا چاہ دی پیالی ہوئی ہاتھ نبا دی، گل اگلی ہے جڑی گل اگلی ہے جی اینج کی تھا تو چاہ دی پیالی نبا دیتی، وہ انگریز ویکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے تو بعد کافی دیر تو بعد انہوں ہوش آئے تو پوچھو بابا کدھر گیا، انہوں نے پتہ نہیں کدھر گیا، انہوں نے کہا تو رویا کیوں ہے بے ہوش کیوں ہے؟ ہاں انہوں نے کہا پیالی ویکھی نے، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا پیالی تو لندن میرے گھر کی پیالی ہے، اے پیالی تو لندن میرے گھر کی پیالی ہے، میں اسلام ہوتے تو بڑا بڑا اعتراض کیتا سی کہ تخت بلقیس این کنج آیا، کہ بابا جی نے میں نے بلا کے میرے گھر کی پیالی پکڑا دی کہ این آیا اور کنج آیا، غلام اہل سنت ہی کر سکتے۔ دادا صاحب نے کہا قیامت والے دن جی رسول اللہ نے سانو بلا لیا اور میرے دین دے وارث ہوئے کہ انگریز اعتراض کر کے دنیا تو آگے جواب کوئی میرے دین دے وارث کن سی؟ دادا صاحب نے کہا نہیں میں تنوں دستا کن جا کہ میں پیالی آئی میں پائی تو تخت بلقیس ان جائے میں تو جناب سلیمان دا امتی سی تو اور کوئی گل کرتا تو میں وہ جواب بھی دے رہا میرے لیے شاہ صاحب نے یہی تو گل کی کسی کانے کے مقابلے تو آئے کانا وہ قیدیانی جدو آپ چلے تو بعد آپ نے فرماؤ کانیا تو کہنا میں نبی ہوں میں صدیہ بعد غلام رسول اللہ دا قلم دبات رکھ دینا جدو قلم خود چلے ہو ہاتھ دے وہ کانا تے آیا کوئی نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب کے مقابلے انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی جدو رسول اللہ کے غلام آن پھر رہتے پھر کس نے آنا ہے مجھے کہا پیر صاحب نے فرمایا کہ قلم دبات رکھ دینا جدو قلم خود چلے ہو ہاتھ دے بعد ان لوگوں نے پیر صاحب نے چونڈی پہا دی انہوں نے کہا حضور قلم نہ چلتا تھا پھر پیر صاحب جلالے جا گیا فرمایا چلے ہو میں آپ کو تھوڑا اعلان کیتا ہے ماج کلے دے سر تے زور لا دی میں نے رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا یہ صرف رسول اللہ کے غلام بات کر سکتے ہیں ممتاز قادری نے اپنے وکیل صاحب نے دسے انہوں نے کیا انہوں نے نہیں دسی بات انہوں نے کہا میں 2 باری حضور کی زیارت ہوئی ایک باری جاگ دے ہون تے وکیل صاحب نے دسی گل ہون تے اور پہلے بھی مستند سی انہوں نے ابا جی دستے سن ہون تے وکیل صاحب نے سامنے پہ کے میں دسی انہوں نے گھر بھی اسی ایک میٹنگ کی تھی میرے کو بھی ایک میٹنگ ہوئی 2 میٹنگاں سی انہاں 2 دن کر چکے
تو انہوں نے دسیا کہ بھائی وہ کہنے ایک دفعہ تو میں نے جاگتے ہیں یہ میں امانت اس وقت تھوڑے سامنے پیش میں انہوں پر پھر لکھوا بھی لیا اور لکھوا کے میں اپنے سرانے تھلے رکھا ہے اس کی فوٹو سٹیٹ ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے پیر افضل صاحب نے کھول گیا فوٹو سٹیٹ باقی انہوں نے ایسے جڑے اسے موجود سن دیتی فوٹو سٹیٹ اصل میں اپنے سرانے تھلے رکھی انہوں نے شاید بھی کرا لے انہوں نے کہا کہ جناب جاگ دیا میں جاگ رہی سی کہ میں تو مدینہ پاک لے جایا گیا مدینہ پاک لے جایا گیا اور پھر میں نے جالی مبارک کے اندر لے جایا خودہ جواب بھی آ گیا میں تخت بلقیس کے جایا کتھے اڈیالہ جیل تے کتھے مدینہ منورہ تے کتھے پھر اینڈ تے اینڈ کہنا ایک میں نے وہی نہیں جاگ گیا مدینہ پاک میں نے لے جایا گیا ہوں ممتاز قادری دیا میں تو جیسے پیچھے کی میں ہٹ سکتے ہیں اپنا سارا کچھ فروڑ دیں گے پھر جنہوں نے جاگ دیا دسوں مسلمانوں دہشت کردہ نو زیارت حضور ہوتا ہے اپنے اندر بلا کی زیارت فرمانا پھر جڑے انہوں نے دہشت گرد ممتاز قادری نو کروانا چاہتے ہیں تسی انہوں نال کھڑا ہونا ہے یا ممتاز قادری نال کھڑا ہونا ہے جیل کا تالا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا قاضی تیرے چاند سال قاضی تیرے چاند سال اے ساجد مدنی صاحب بڑا پیارا بچہ ہے بڑی محبت کرنا ہے میں بھی نہیں محبت واسطے آج میں جمعے تو بعد کانٹ بھی نہیں سیدھی کی دیا جاتا بندے آ جا رہا ہے جناب این کرنا ہے جی اون کرنا ہے جی اے کرنا ہے جی اوتھے ہو گیا جی فلانا ہو گیا تے میں جی جناب خالی کیا گھر تے میں بس ادھروں تھوڑی جی روٹی کھا دی تھوڑی بڑا بس اور کوئی کام نہیں تے بیمار بھی ہاں لیکن اس کے باوجود اگر میری جان حضور دی ناموس واسطے چلی جائے تے اور کی ہے اور چاہیے کہ اور کچھ نہیں پھر قیمت پہ گئی اس کام دی میں کہا نہیں مجھے درد ہو رہا تھا ابھی میرا جو ہے فلاں بلڈ پریشر آئی ہے ویسے میں بلڈ پریشر ہے بھی کوئی نہیں بلڈ پریشر ہے کوئی ظاہر ہے جب پریشر کو کسی اور پاسے لاؤ گے تو انہیں ہونا ہی ہونا ہے جی ادھر ہی پریشر لا دے وہ سارا اپنا بلڈ پریشر کیڑے پاس ہونا ہے جب آپ یہ سوچیں غلط کے پاسے لے جاؤ گے تو پھر شوگر ہونی ہونی یہ سوچ کے پاس ہی لائی رکھو انہیں جانا انہیں مانا اور ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں کیوں جی ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے ممتاز قادری تھے 27 گولیاں ماریاں میں نہیں لے آیا علم والا اعلیٰ حضرت بریلوی نے انہیں صحابہ نہ لکھے جنہوں نے جبریل نے آ کے سلام کیتے سبحان اللہ اور ناموس رسالت تے سلام کیتے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام کی مبارک اونٹنی پھسلی حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوڑے اور نعرہ لگا دیا دوڑے جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ حضور تہاڈی اونٹنی کیوں پھسلی میں بھی قربان ہونے واسطے ہاں اونٹنی اس واسطے نہیں سی پھسلی انہاں دوویں جہان انہاں واسطے کھڑے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے علامہ والعلا وچ لکھا میں حضرت کدھر نہیں پڑھی بات جڑی اعلیٰ حضرت لکھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوویں جہان پیدا ہونے جو حضور دے محتاج ہیں نا باقی رہنے بھی حضور دے محتاج ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی اگلا لفظ حضرت بڑا ڈاٹا ہے میں نہیں پڑھا اعلیٰ حضرت فرمانے اگر حضور کا مبارک قدم نکال دیا جائے نا تو ابھی فنائے مطلق ہو جائے ابھی فنائے مطلق یعنی اسے سیکنڈ رب سارے جہان انج برباد کر دے گا جنہوں نے پیدا ہی نہیں کی اس واسطے ہم رسول اللہ کی عزت پر بات کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم ناموس رسالت پر اس لیے باتیں کر رہے ہیں سارے علماء و مشائخ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ اور مسئلہ ہی کائنات میں کوئی نہیں اینج دوڑے حضرت طلحہ بن عبید اللہ انہاں جا کے رسول اللہ کے پنجابی میں ہاتھ رکھیا سنا ہے مسلمان ممتاز قادری کے خلاف جو بکواس کرتا ہے بندہ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جب حضور کے پلان مبارک میں ہاتھ رکھیا تو حضور نے فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام فرمایا طلحہ یہ جبریل آ گیا تمہیں سلام کرنے کے لیے اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ طلحہ کو کہہ دے قیامت والے دن بھی میں ان کے ساتھ رہوں گا لو جی پلان میں صرف آ کے ہاتھ رکھن صحابی کہ جبریل آ کے سلامت کرتا دوسرا واقعہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضرت زبیر بن عوام این نبی علیہ السلام پکھے نال ہوا دے رہے میرے آقا و مولا دی چشمان مبارک بند ہو گئی ہیں حضور سو گئے کافی دیر تو بعد بیدار ہوئے فرمایا زبیر جدو میں سو گئی سی تو پکھے دی ہوا چھڑ دی تھی عرض کی تھی نہیں میں تو اس ویلے دی ہوا دے رہا
فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام، فرمایا یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ رسول جی پکھے نال آواز دینا جڑا بندہ ستائی گولیاں حضور دی عزت تے مارے تے سامنے گورنر کھڑے ہوئے کانسٹیبل تے حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوئے تے پیچھے بھی انہاں دے یہود و نصارا کھڑے ہون، بدلو نبی دی عزت دا قانون تے کانسٹیبل ہو کے ستائی گولیاں مار دے تو پھر نہ آئے کرے نہ وائے کرے، پھر ہاتھ بندے ہون، پھر حضور دی پھر بھی نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اور جسٹس نذیر اختر صاحب کہہ رہے سن بھئی 2 گھنٹے اس نعت ہی سنا رہا اندر بھی بیٹھ کے 2 باری سزائے موت سن کے اندر بھی یہی نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ تو کیا میرے آقا مولا اس سے ناراض ہو گیا؟ کیا جبریل نے ان کو سلام نہیں کیا ہوگا؟ لیکن وہ نظر کسی کو نہ آئے، وہاں تو رسول اللہ موجود تھے، آپ نے فرمایا یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، صرف ہوا دینے سے سلام کہہ رہے ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خواہ اس مسئلے کو جو حکومتی مخبر یہاں بیٹھے ہیں نا وہ ہماری بات آگے پہنچائیں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ مسئلہ خام خانہ الجھائیں، یہ مسئلہ تم مت سمجھو کہ یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، ممتاز قادری کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں مت کوئی سمجھے کہ مولوی خادم اپنی گردن بچا لے گا یا مولانا بچا لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا بڑی، آخر اس نے تمنا کر دی یا رسول اللہ مجھے اپنی زیارت کرائے، وہ کریم ہے، حضور نے زیارت کرا دی۔ میرے آقا ایک گاڑی میں تشریف فرما تھے، وہ گاڑی چلنا شروع ہو گئی، وہ نوجوان پیچھے کھڑا ہے، وہ گاڑی چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی طرف چلی، درمیان میں جب پہنچی تو گاڑی رک گئی، جب گاڑی رک گئی تو وہ نوجوان دوڑا پتھر اٹھانے کے لیے بیٹیرا نے تھلے لگا، حالانکہ انہوں نہیں سی پتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اس نے سمجھ اتنی سی بیچارہ انہوں بڑا پتھر جڑا ملے بڑا نکا انہوں پتھر ملیا کوئی نہ، تو واپس دوڑدا آیا تو وہ کہندا وہ چاروں یار صحابہ دے حضور دے نال بیٹھے سن گڈی چ، کہندا جدوں میں واپس آیا نا تے چاروں یاراں نے چاراں ٹائراں تھلے اپنے سر رکھے، تے میرے آقا و مولا نے اس نوجوان کو فرمایا کوئی محبت کرنی ہے تو اہم کر، تو پتھر تلاش کرن کیوں گیا، تو سر کیوں نہیں رکھیا؟ یہ ہے رسول اللہ سے محبت۔ جب ابو بکر عمر عثمان و علی بھی سر رکھ لیا ٹائراں تھلے تو مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے۔ اے دسیا صحابہ نے کیسی حضور نال انج پیار کیتا، نبی علیہ السلام دا خون امام تقی الدین سبکی اے دے وچ ذرا کٹو جی، اے امام تقی الدین سبکی گل کے کیتی، آپ نے فرمایا کہ وتعظیموا بالمبالغۃ فی تعظیمی ونصرتی واعانتی وعادۃ الصحابۃ فی ذلک المبالغہ ولو استقصینا ما ورد عنہم فی ذلک لطال وهم بین بالغوا فی ذلک فلم یبلغوا ما هو حقه وما احد من البشر یطیق القیام بحقه علی التمام ولکن بحسب طاقته۔ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں رسول اللہ کا محبت کا مطلب ہے کہ مبالغہ کرنا محبت ہے، حد کر دینی، انواع محبت کرنی۔ تے فرمایا میں اپنے کو گل نہیں کی تھی، صحابہ بھی حضور نال مبالغے نال محبت کرتے سن، فرمایا ولو استقصینا ما ورد عنہم لطال، جے میں صحابہ دے واقعات بیان کراں تے گل بڑی لمبی ہو جانی۔ اگے امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا، فرمایا وہم بین بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقه، فرمایا صحابہ بھاویں رسول اللہ دا پیشاب مبارک پیتا اپنے پیو بھی مار دیتے، سمندر میں گھوڑے بھی چھوڑ دیتے اور گردنہ کٹا کے بھی رسول اللہ دے کے کھڑے رہے، خون بھی رسول اللہ دا پی گئے، اپنے جناب وطن بھی چھوڑ دیتے، نک کن کٹوا کے سارا کچھ کیتا رسول اللہ واسطے، لیکن امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فلم یبلغوا ما هو حقه، صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہیں کرتے۔ کیڑا بھار سی جڑا صحابہ نہیں چاہیا، کیڑا گل سی جڑا حضور نال انہاں پیار نہیں کیتا، حضور ہر خون بھی پی گئے، جابر بن عبداللہ کہ میں تو حضور پیشاب بھی کھا جانا سی، اتنے تو شاید میں کوئی نہ لبھی، تو محبت ہے جو ہوندی حضرت خزیمہ انصاری آ کے اتنی بڑی گل کی تھی، یہ پوچھ پوچھ کے محبت کرتا خزیمہ انصاری، جب حضور نے گھوڑے کا سودا فرمایا تو دیہاتی کہنے لگا گواہ لے آؤ، خزیمہ انصاری اتنی دیر پہنچ گیا، رسول اللہ نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں، محبت ہے جو ہوتی مبالغہ۔ حضرت خزیمہ انصاری یہ نہیں عرض کی تھی حضور بندہ نہ ہوئے تے ناموس رسالت واسطے گواہی دے سکنا، پوچھا نہیں رسول اللہ کو، کھڑے کھڑے عرض کی تھی میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے، ایس تو بڑا کوئی مبالغہ ہو سکتا بندہ ہوئے نہیں تے گواہی دے دے، میرے آقا نے فرمایا ہوئے خزیمہ تو کیوں گواہی دیتی؟ حضرت
خزیمہ انصاری گل کے کی تھی اصدقو کا علی قبر السماء والارض الا اصدقو کا علی الاعرابی. حضور اسی زبان جو سنیا رب ہے، اسی زبان جو سنیا قیامت آئے گی، جنت ہے، دوزخ ہے، اسی زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا تے میں تصدیق نہ کروں. گل میں دوسری طرف بہت ساری لے گیا. بعد قبیلہ اوس والے افتخرا فخر کرتے ہونے سن کہ ساڑھے وچ خزیمہ جدی ایک دی گواہی دو دے برابر ہے. ساڑھے 7 بن معاذ ہے اور جدے واسطے اللہ دا عرش بھی ہل گیا سی. یہ آپس سے صحابہ پہ کہ اوس تے خزرج والے آپس سے کہتے سن تواڈے وچ کون ہے؟ انہوں نے کہا ساڑھے حنظلہ ہے. انہوں نے کہا تواڈے وچ کون ہے؟ انہوں نے کہا معاذ بن جبل ہے. انہوں نے کہا تواڈے وچ کون ہے؟ انہوں نے کہا ساڑھے جناب 7 بن معاذ ہے. انہوں نے کہا تواڈے وچ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابی بن کعب ہے. یہ آپس میں بیٹھ کے اے دیکھیں جی میری کوٹھی میری صحابہ بیٹھ کے فخر کرتے سن جنہاں رسول اللہ دے ناموس تے پہرے دیتے. انہوں نے کہا تسی کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا تسی کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی ہے کیتا ہے؟ انہوں نے کہا تسی کی کیتا ہے؟ لیکن سارا کچھ کرن دے باوجود فلم یبلغوا ما هو حقه حضور کا تے تو کی سمجھنا میں میلاد تے 100 روپے چندہ دے کے سال بعد تو حضور کا حق ادا کر دیتا ہے. چندے نہ میلاد منا کے تو حضور کا حق ادا کر دیتا ہے. تو بھی گلا بھی کرنا نال جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ جھنڈیاں لگا دی ہیں، یہ جھنڈیاں لگا دی ہیں، یہ کسی فلاں چھڑو ان باتوں کو، آگے کی بات کرو. محبت یہ ہے جو صحابہ نے کی. آگے امام نے لکھا وما احد من البشر یطیق القیام بحقی علی التمام. فرمایا جب صحابہ حضور کا حق ادا نہ کر سکے تو پھر کائنات جو کون ہے جڑا حضور کا حق ادا کرے. لیکن بحسب طاقت ہی امام آخر کے پھر امام ہی ہونے. آپ فرمایا لیکن ہر بندہ یہ نہ سمجھو میں صحابہ جا نہیں کر سکتا تو کرنا بھی نہیں. پھر ممتاز قادریہ جو کرنا پھر کرے بھی صحیح، پھر کرے بھی صحیح. لو جی میری گفتگو ختم. میں گل مکان لگا اپنی گلاں دو تواڈے نال حضور نال پیار کر 6 فیصلے سنا دوں. ایک سنایا. دوسرا فیصلہ ایک صحابی اپنے پیو نو مار کے آیا. 5 فیصلے حضور دے. ایک صحابی اپنے پیو نو مار کے آیا. عرض کی تھی حضور میں اپنا پیو مارا ہے. فرمایا کیوں مارے نے؟ کہنے گستاخی کی تھی. حضور نے فرمایا چنگا کیتا ہے، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں. نمبر 3 حضرت عمیر بن امیہ اپنی سکی بہن نو مار کے آئے، ہمشیرہ نو مار کے آئے. حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. عرض کی تھی میں اپنی سکی بہن نو مار کے آیا. حضور نے فرمایا کیوں مارے نے؟ عرض کی تھی گستاخی کی تھی. حضور نے فرمایا چنگا کیتا ہے، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں. کتنے فیصلے؟ نمبر 4 ایک نابینا صحابی انہوں نے جنانی لونڈی ولد انہوں نے اپنی جنانی راتی کو گل کی تھی. آپ نے خنجر نال ذبح کر دیتا، قتل کر دیتا. صبح حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. نال یہ وضاحت بھی کی تھی آج کے مسلمانوں کی دھیاں نواں 2 دھیاں جم دے نا تے تیسری دھی تے لوگ ماتم کر دیں، پھر چولہے پھٹ جاتے ہیں شہرہ میں. پھر چولہے پھٹ جاتے ہیں. میری کڑی آگ لگی چولہا پھٹ گیا. میں کہا ساڑھے وٹ وڈیریاں تندورہ میں بھی ہاتھ پاندیاں رہیاں وہ تو نہ سڑیاں. جی چولہے تو پیچھے ہٹ کے چولہا سڑ گیا. کڑیاں چولہے بڑے چولہے سے کڑیاں سڑنا بس. پھر لوگ مسلمانوں دیا دھیاں جب کوئی دھی جم گمن طلاق دوا دے دیں. میں تے گل کرنے لگا اپنے ذہن کے دماغ کھولو. صرف حضور کا نام لے کے جڑا نا نعرے لانا دیں جو رسول اللہ جے دھی کوئی اچھی چیز نہ ہوتی تو میرے آقا و مولا دے گھر رب 4 بیٹیاں حضور ایسے میں لوگ دستے نہ آتے. وہ کہنے کی تیسری دھی جمی تو لوگ بہنا نہ روئے. میں کہا زلیلہ تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے دھی تے جمن تے تو رویا کیوں ہے؟ اے علماء بیٹھے ربا یربی تربیتا من ربا. اے میرے آقا نے فرمایا من ربا بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. حضور نے فرمایا جنہیں 2 دھیاں پالیاں انہوں نے پھر بوجھ نہ سمجھا کہ وہ کتوں جم پیان. فرمایا من ربا بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. حضور نے نہیں فرمایا وہ پتر پالے. فرمایا جنہیں 2 میرے آقا نے پتہ سی نے میری امت دی انہوں نے بوجھ سمجھن گے. یہ ہے عورتوں کے حقوق. عورتوں نے ننگیا کر کے بوتل بھی بیچنی ہوئے تو کڑیاں دیا تصویریں بنا کے تے جناب بازار میں لا دینی ہیں ذلیل دے پتر. ورنہ قیامت تک انہیں سیکولر بے ایمانہ انہیں کہنا سی وہ صحابی انڈرسٹینڈنگ نہیں سی بڈی ڈال. جی میں ہوں جج کہنے جی ہم ایسی دے دے ہر بندہ اٹھ کے مار دے گا. ہر بندہ کون اٹھ کے مار دے گا؟ ذلیل دے پترو تاریخ کتنے واقعات ہوئے جھوٹ بول رہے ہو. تو صاحب مفروضے ہوتے ممتاز قادری کو سزا سنانا چاہتے ہو
جدو مدینہ پاک نہیں ہویا تھوڑے ریاست میں جتنے منڈیا کڑیاں پچھلے دن جی حضور 300 منڈیا نال زیادتی ہوئی تو وزیر کہنے لگا یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں، وہ مچھو وہ کہنے لگا اتنا بڑا یہ واقعہ نہیں جو انہوں نے بڑا خاص ہے. کہنے میں آقا زلیل جا پترہ وہی لاکھ بچے نال زیادتی ہوتی پھر بڑا واقعہ ہونا. تسی تو گٹر کی منہ پاؤ تو گٹر نہیں انکار کر دے گا. تسی کہ اسلام دیا گلاں کرنی ہیں، تسی تو رسول اللہ کی امت کو روٹی نہ دے سکے. لوگ دیاں اپنی ذبح کیتیاں، اپنے نہرہ میں چھاڑا ماریاں. یہ تو موضوع ہی ہو رہے علماء جا کہ میری 10 بستہ عرض ہے کہ صرف بدر تک نہ چھڑو گا، پورے سال حضور دے غزوات بیان کرو. ہاں حضور دے غزوات بیان کرو، انہوں نے پتہ لگے یہ کہنے اسلام جو ہے یہ بس یہ ایسے جی اسلام تو ایسی نہیں، اسلام تو کسی کچھ نہیں کہتا جی، اسلام تو بس ایسی ہے جی بس جناب جی یہ اسلام معذرت خواہانہ لہجہ اختیار نہیں کرتا. میں گل بڑی لمبی ہو جانی. سعد بن معاذ نے میدان خندق کے موقع تے جدوں معاہدہ لکھیا جا چکے سی کہ حضور دی بارگاہ وچ آئے، وہ میں اتھوں دے خطیب صاحب کے سپرد کر رہا جمعے والے دنوں سنانا کہ سعد بن معاذ اور مسجد خندق کا میدان اینج نہیں سی آج کل حالات نہیں ٹھیک. وہ تے رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب اسی تے نچوڑ کے رکھ دیتا سی اس دن تواڈے غلاماں. لیکن صاحب معاہدہ لکھے جا چکے سی. حضور نے فرمایا کھجوراں دا تیسرا حصہ لے جاؤ. اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے. عرض کی حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تواڈے واسطے معاہدہ کیتا ہے. کہ سعد بن معاذ عرض کی تھی یا رسول اللہ قد كنا ونحن هؤلاء القوم على عبادت الاصنام وشركهم. یا رسول اللہ ایسی شرک سے مبتلا سی، اے بھی اسی کٹھے سی، لیکن اس کے باوجود ہم لا یتبعون ان یاکلوا تمرۃ واحدۃ. حضور جدوں سی پتر نے پجاری سی انہاں دی جرت نہیں سی ساڈے تو ایک کھجور بھی لے جاندے الا کران او بیعن، یا مہمانی کر کے کھا سکتے سن یا خرید کے. افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانا له وعزنا بک وله. اب حضور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. نوتیہم اموالنا مالنا بہذا من حاجت. اب ان کو ہم کھجوریں مفت دے دیں ایسے نہیں ہوگا. واللہ لا نوتیہم الا السیف. تلوار کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن مفت کھجور نہیں دے سکتے. یہ اسلام ہے. اسلام امن کا درس نہیں دیتا. سامنے جنگ ہوئے رب بھی فرمائے صحابہ نال بڑی ڈاڈی ہوئی لیکن اس کے باوجود ساتھ بھی معاذ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے حالات ٹاڑو، حالات بڑے خراب ہیں، اے دیکھو ہوا چل رہی ٹھنڈی ہوا، کھانے دے کوئی نہیں، پٹ پیٹ تے پتھر بدے. یا رسول اللہ انہوں کڈواؤ اتھو کوئی معاہدہ کرو. صحابی کہنے لا واللہ لا نوتی الا السیف فمحا ما فیہا من الکتاب. آپ نے معاہدہ لکھے ہوئے ادھر کٹا مار دیتا. فرمایا جاؤ جو کرنا نے، کوئی کھجور شجور کوئی نہیں، چلو تو سائڈ میں مقابلہ کرو. اسلام یہ غیرت کا درس سکھاتا ہے، اسلام امن کا درس نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے معاہدہ لکھے بھی ہوئے غیرت کا مسئلہ آ جائے تو صحابی کہنے جو مرضی کر لو تلوار نہ گل ہونی. نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام کچھ نہیں دیتا. میں آقا بزدلہ تیرا کام ہی نہیں اسلام دی ترجمانی کرنا. اسلام دی ترجمانی کرن خالد بن ولید، محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی. اٹھو بہت کچھ ہو چکا ملک شام میں. اب پتہ ہے اقوام متحدہ بھی یہ بیان دے چکا ہے کہ ملک شام میں کوئی ایک ملک امن نہیں قائم کرتا. کی اتھے جی تسی جناب تشریف لے لے ملک شام. میں کیا اتھے اتنا امن ہے کہ شاید ہی بندہ کوئی سوچ سکتا. اتنا امن، اتنا سکون، کوئی کسی کو پتہ نہیں. ادھی راتی تو اٹھے جناب راتی ہو جناب جدھر مرضی درباراں تے جاوے مسجد جاوے نہ کوئی ڈکیتی. ساڑھے جاج نبی بندہ میں موڑے تے چادر رکھ کے راتی پھردا رہندا سی. میں نے پولیس والے بھی قدر نہیں سی روکیا حالانکہ اتنے ڈکٹیٹرشپ سی. لیکن وہ میری پگڑی تے میری دھوتی دیکھ کے نا تے بلکہ میں نے سلام کرنے سے یہ اتنے آ کے نے جبہ نہیں پایا. بڑی عجیب بات ہے. ساڑھے مولوی جدھر جاتے جبہ او میں اتنے ملک شام دھوتی رکھ میں ساری رات پھردا رہندا سی. میں کہتے ساؤنڈ تے سی آئے نہیں. میں کدی کسی مزار پہ چلا جانا، سارے ساتھی ستے رہنا، میں سویر دی نماز ٹائم پھر کمرے چاہ جانا. بھئی یہ سمجھا نہیں تھی رہا. حالانکہ میں تو مزارت پھر دوں. میں نے کسی پولیس والے نے روک کے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی کون ہے تو پاسپورٹ دکھا. اتنا اتنے امن سی. ایسے تو جانے جانے حضرت کی گڈی روک لینے پولیس والے پچھو ڈگی چیک کراؤ جی. میں کہتی رول لے کے پاگل او جی کوئی میں کہتا ہوں بندے کو میں تو لڑ پاؤں. میں کہتا ہوں بندے بچاؤ نہیں کوئی شکل نہیں لگتی ہٹ بر ڈگی رو چیک کراؤ. ڈگی دا پتر میں کہتا ڈاکٹر نے جناب نے سکے مڑ پکڑی ہے میں کہتی چھپائی ہوئی کچھ ہے. ایک دفعہ تو موٹر وے دے ادھی راتی چڑھ کے لڑائی ہو گئی چنگی بندی جناب ساڈے منڈے انہوں نے ہاتھوں ہتھی ہو گئے. انہوں نے بلاؤ پولیس. میں کہا بلاؤ جی بلانا ماشو بڑے ہو تو شرم ہی نہیں آتی. ڈگیاں مولوی دیا مڑ کے چیک کر دیں. میں کہتے کتوں آ رہے ہو؟ میں کہا ڈاکہ مار گیا. ڈاکہ مار
اور کہ تھوڑا دس ہے میں کہتا نہیں شبر تک نہیں میں کی کر کے آ سکتے ہیں میں کہتا اس حالت میں کی کر کے آ سکتا اور جی ہاتھ بندے تے چہرے تے نہیں لکھیا ہوندا میں کہا جلیا اکھ ویکھن والی ہوے تے چہرے پڑھ لے میں کہا پھر کسی کو لے لے ہاں جی پھر تیرے بات کوئی نہیں تو پھر اپنے لے لو میں گل بول کے شام بھی کر رہا اتنا امن ہے اتنے ایتھے پولیس والے ساڈے اپنے گولی والے ہو کے رات روک لیندے انہاں میں نہیں روکیا پورے ملک شام وچ میں نہیں روکیا انہوں نے کہ چیک کرا بھی تہاڈا پاسپورٹ ہے تے تہاڈا ویزا مکیا کہ نہیں مکیا بلکہ میں ویکھ کے روندے سن وہ کہنے لگے یار اسی سمجھا بھی لوگ ہے نہیں دنیا تے دنیا تے لوگ ہیں جو سادہ جو مولوی موڑے تے کپڑا رکھے تے اے لکی نہ ہے کوئی جناب جبب نہ مکبب کچھ بھی نہیں 20 قسم دے تے چوبے پائے 20 قسم دی میں اوتھے اتنا امن ہے لیکن امریکہ کہتا ہے اب ایک ملک وہاں امن نہیں قائم کر سکتا پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں حضرت سیدہ زینب کے مزار تے میں حاضر ہویا دقت تاری ہو گئی اتنا رونا آوے چوپی نہ ہوئے محمود غزنوی دے مزار تے نور الدین زنگی دے محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی دے مزار تے نور الدین زنگی دے مزار تے عمر بن عبدالعزیز دے مزار تے حضرت دہیہ قلبی دے مزار تے حضرت بلال حبشی دے مزار تے خالد بن ولید دے مزار تے عبدالرحمن بن خالد دے مزار تے عبید اللہ بن عمر دے مزار تے اتنے اتنے شیر لیٹے ہوئے ہن پتہ ہے نا کی کرنا ہے خالد بن ولید دا مزار بھی ڈھا دیتا ہے حضرت ویسے کرلی کا مزار بھی ڈھا دیتا ہے مالک نفی دا عمار بن یاسر دا حضرت زینب دا حضرت یونس علیہ انہاں سارا کچھ بلکہ میٹ کرنا ہے اور بہانہ بنانا ہے کہ جی داعش ہے داعش کا جب کون ہے اب اسلام کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے حفاظت کر لی تھی نا میرے آقا نے خود فرمایا ان اللہ تضمن لی بالشام کہ اللہ نے میری وجہ سے شام کا ذمہ اٹھا لیا ہے اس واسطے صحابہ ہجرت کر کے پھر شام آئے اتنے یعنی بندہ مہینہ بھی رہے تو مزارہ سے نہیں پھر سکتا میں اتنے پھرتا رہا این چوک چوترے جی محدث ابن میں انہوں نے کہا جی میں کہا کہ مزار ہے باغیچہ جیسے نکل جائے چوک انہوں نے کہا جی محدث ابن اصحاب کیا تھا جنہیں 74 جلدہ میں تاریخ دمشق لکھی وہ بابے کا مزار چوک کی عام جب باقی جڑے بڑے بڑے شہر ہیں تو تسی سوچ نہیں سکتے حضرت محی الدین ابن عربی کا مزار امام نفی کا مزار بڑے بڑے شہروں کے اتنے لیٹے انہوں نے اسلام کی بنیادیں این کھوکھلیاں کرنی کہ ساڑیوں جتنے نشانات ہیں انہوں نے ختم کر دیا کہ جو داعش نے بم مار دیتا فلانے نے بم مار دیتا فلانے نے بم مار اٹھو تو آڑی میری بھی کوئی ذمہ داری پاکستان کے حالات کوئی بڑھانا چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان میں این جناب حضور دی ناموس کے بجائے این ہو جائے این ہو جائے اصلا ناموس رسالت این کر کے پیرا چلیں نابینا صحابی نے پتہ کی عرض کی تھی میں گل ایک کر رہا بھائی انہاں دہشت گردہ نے انہاں کام نسکا نے کہنا سی وہ صحابی دی انڈرسٹینڈنگ نہیں سی انہاں ناموس رسالت کو بہانہ بنا کے اپنی زنانی مار دیتی انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایس لونڈی میں جو میرے 2 پترن موتیا جائے یہ نہیں سی کہ میری زنانی کو کھوجی سی یا میرے پتر کو کھوجے سن اے میرے سونے پتر سن لیکن میں زنانی صرف تہاڈی عزت واسطے ماری میرے آقا نے فرمایا نہ دمہ حضرن اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں کتنے فیصلے 5واں فیصلہ تو میں نے پچھلے سال آپ کو سنایا حضرت عمیر بن عدی نابینا صحابی اسماء بنت مروان زنانی 3 جرم کر دی سی ادھی راتی جا کے اس زنانی مار دیتا سویر دی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑی جب حضور نے سلام پھیرا تو نظر آئے اللہ عمیر بن عدی اپنے غلام دی طرف دیکھا فرمایا قتلت بنت مروان فرمایا زنانی مار آئے ہو قال نعم بھی اپنی انت یا رسول اللہ ہاں حضور مار آیا ہو حال علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ حضور ماں مرایا عدالت مارا ہے آپ سے اجازت نہیں طلب کی کیا اس کے بدلے میں مجھ سے قصاص لیا جائے گا یا دیت تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے لا ينتظر فی آمزان فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو 2 بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں میرے آقا نے فرمایا اللہ حببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی میرے آقا نے فرمایا جو ماں برائے عدالت جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہو میرے اس نابینا غلام کی زیارت کرو حضرت عمر فرمانے لگے انظروا الى هذا العمل الذي تشدد في طاعت اللہ فرمایا اس نابینے نے دیکھو انہیں کتنا تشدد کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا لا تقل الاعمى ولكنه بصير فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیوں اس تو بڑا کائنات دیکھنے والا چھوڑا کتنے فیصلے ہو گئے 5 رسول اللہ دے فیصلے جیڑے نہ ہائی کورٹ نے منن تے نہ سپریم کورٹ نے ایک نے منوانے سن ججن کا لفظ استخفاف نہیں آیا جدو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ساڑھے جیسے نذیر اختر صاحب نے آیت پڑھی نا تو جج ہنس کے کہنے لگے اچھا اللہ کو بھی ایزا ہوتی ہے ہنس کے مذاق کر کے پھر جدو ساڑھے وکیل صاحب نے کیا کہ استخفاف شریعت کفر ہے وہ کہنے لگے یہ استخفاف شریعت کیا ہوتا ہے
انہوں نے لفظ استخفاف کا معنی نہیں آیا. تو بتاؤ جی جن کو لفظ استخفاف کا معنی نہیں آیا ان کو حق بنتا تھا کہ وہ ناموس رسالت پر بات کرتے؟ وہ تو ہاتھ جوڑ کر کہتے اور لے جاؤ یہ سامنے نہ گلا نہیں پتا سی محمد عربی دے غلام. یہ صورتحال اس لیے سارے علماء مشائخ کھڑے ہیں اور آپ بھی ہمارا اس مسئلے میں ساتھ دیں. یہ دہشت گردی نہیں. یہ ہم نے ان مذاکرات میں ان کے سامنے یہ بات رکھی. ہم نے کہا کہ تم 1400 سال تاریخ بدلنا چاہتے ہو, یعنی قلم پھیرنا چاہتے ہو. غازی الدین سے لے کر حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں. سب نے قانون کو ہاتھ میں لیا. تو ہم نے وہاں کو کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے, کیا کرنا چاہتے؟ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. لیکن ان کے ارادے بڑے غلط ہیں. اب ان ارادوں کو روکنا میرا اور آپ کا کام ہے. ہم تو حاضر ہیں میدان میں, پیر بھی آ گئے میدان میں. اب جب ہم بلائیں آپ کو تو آپ نے آنا ضرور ہے. ہاتھ نہیں کھڑے پاتا جتنا آئے تو پھر نہیں بنتے. اپنے ساڑھے کو تو لوگ اپنے پتے لکھوا رہے ہیں, اسٹام پہ آ رہے ہیں, اپنے ماں پیوں کو لکھوا کے لے آ رہے ہیں حضور دی ناموس واسطے میرا پتر حاضر ہے, میرا پتر حاضر ہے, میرا بچہ حاضر ہے. تسی بھی پیر صاحب کو علماء کو جمع کرا. اسی انہوں دسنا ہے کہ اینج نہیں ہونا. تاریخ اسی نہیں بدلن دینی. یہ طے شدہ بات ہے. یا پہلے سانو گولیاں مارو, سانو پہلے مار دو, پھر ممتاز قادری نے جو ہوتا رہے گا پھر اسی دیکھیں گے تو نہیں. اینج نہیں ہونا. سانو پہلے موت پہلی موت بیعت کی تھی کہ افضل صاحب نے, دوسرا میرا نمبر, تیسرا ڈاکٹر صاحب کا نمبر. اسی پہلے خود موت سے بیعت کی تھی, پھر لوگوں نے کیا موت سے بیعت کی. اینج نہیں ہونا. اسی پہلے آ جانا جدھر مرضی کوئی لے جائے رسول اللہ کے نام تیروں حضور کی عزت ہوتے پیرا چڑھا ہے. تسی بڑے ڈھلے بول رہے ہو تو پریشان ہو کوئی؟ ہاں پریشان نہیں ہونا. آنا بھی نوجوان ہے. بزرگ جڑے نے ساڑھے واسطے پیچھے دعاواں کرتے رہنا. جس وقت موقع آیا تو اسی حاضر ہیں جتنے مرضی کوئی لے جائے. اصل کدی بھی کوئی پریشانی کو نہیں ہے. ناموس رسالت ہوتے پیرا اسی آئیں کر دے رہے. اے دہشت گردی, اے دہشت گردی اے ملک دے خلاف نہیں, اے ملک دیا سرحدوں دے خلاف نہیں, اے ہندوؤں تقویت نہیں, اے انگریزوں تقویت نہیں, بلکہ یہ رسول اللہ کی عزت پر ایسا پیرا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی سن اٹھا کے چلیں گی. واہ واہ جڑے ہو, کیسا موقع آیا کہ تسی حضور دی عزت گنج کر کے پیرا دیتا. اس بات قیامت تک دنیا فخر کرے گی اگر آپ نے کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر پیرا دیا. رہے گا یوں ہی ان کا. اے شعر تے پڑھنا ہے, اے شعر واسطے میں وطنا, رہے گا یوں ہی ان کا. سارے نہیں بول رہے بھائی ساجد مدنی سنید سے ہوئے انہوں نے گل اور بولو نا یار, تسی ڈرے بیٹھے ہو. میں پہلے کیونکہ سرپرست آلا تو پہلے نپے جانا, میں سرپرست آلا تو پہلے تو میں نپے جانا. سب تو پہلے دعوت بھی میری انہوں نے یہ کہ سب تو پہلے میں نے نپے, میں نے لے جاؤں جس مرضی سے بعد جس مرضی نپی آیا. کدی میری مسیح میں سے آنے نہیں چیک کریں, باقی جا رہے ہیں میری مسیح نہیں جاتی. میں انہوں نے کیا ہوا چیک کرنا ہوگے تو میں جان دیتے ہو چیک کرنے دے پتر نہ ہو. اسی تھوڑے اسے پڑھے کہنا اسی پاکستانی ہیں. 7 بابے دی قبر میں اپنے پنڈ دکھا دینا, میرے دادے لکڑ دادے ہیں. یہ جڑے سانو چیک کرنا نے اپنے ایک بابے دی قبر میں کھان دیتے. اسی اتنے پکے پاکستانی ہیں. اسی کوئی جاتی عمرہ چھوڑ کے تھوڑے آئے. ہاں جی اسی اتوں رہن والے, تو جدی کشتی رہن والے, اپنے اٹک کے رہن والے. ہاں میرے والد صاحب خواجہ احمد مہروی کے بیت سے, میرے دادا جی اتنے بیت سے, میرے لکڑ دادا جی اتنے بیت سے, میری والدہ اتنے مکھڑ شریف بیت سے. ہاں اسی پیرا فقیر والے کوئی یاری والے پیر کو چشتیاں نو منن والے. سانو کسی کو مطلب لاوارث ہاں نانا ساڑی پوری ایک تاریخ ہے. اس واسطے سانو کوئی تفتیش نہ کرے گی مولانا کہاں سے کھاتے ہیں, میں کی مٹی کھاتے ہیں, کہاں سے پہنتے ہیں, جڑا مل جائے روڑی تو چکے پال ہے. یہ دسنا پڑنا ہے کہ کہاں سے کھاتے ہو, کہاں سے پہنتے ہو. جنہاں کو مل دیں ڈالر, فضل الرحمان کا بھرا اٹھ کے سی شجاع پاشا نے جدو گئے سی نا, اور ان کیمرہ کی ہوتا ہے, ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی سی, ان کیمرہ کی ان کیمرہ جدو بریفنگ ہو رہی سی نا شجاع پاشا دے رہے سی, وہ حسین حقانی والے مسئلے اور میمو کی کیا جڑا بکواس کیتا سی انہیں فوج دے خلاف. اس موقع ہوتے جدو بریفنگ ہو رہی سی نا, تے انہیں فضل الرحمان کا بھرا بھی عطا الرحمان میں وہ اپنی ڈائری کی پوری تاریخ لکھی ہوئی, اخبار بھی. شجاع پاشا کہنے لگا, انہیں کوئی گل کی تھی نا فوج کے خلاف, تو شجاع پاشا کہنے لگا سانو پتہ ہے کہ لیبیا دے دینار تے سعودیہ دے ریال کون کون کھانا.
تے فضل الرحمان دا برا اٹھ کے چلا گئی سی اس واسطے اسی کسی نہ دینار کھاندے ہیں نہ ڈالر کھاندے ہیں نہ ریال کھاندے ہیں ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا جن کے تلووں کا دھومن ہے آپ حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا حق سے اولیاء اولیاء سے افضل اور رسولوں سے اعلیٰ واخر دعوانا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال المحتكمين ومن تقم برسول الله نصرته وإن القوس فيها جامعها دائمي والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم والإكرام آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور یا اللہ اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما جن سنگیوں نے علماء نے جو فرمایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے ہم سب کو فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آقا دعا مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ممتاز قادری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرما ممتاز قادری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرما ممتاز قادری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و پاک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کے اندر یہ جو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان سے ہمیں نجات عطا فرما اور یا اللہ ہمیں کو نیک حکمران عطا فرما اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا درس انہوں نے صرف پاکستان میں اس کے اثرات نہیں پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جس محنت کوشش محبت اور لگن سے آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ